غزوہ احد اور اس کے اندر مسلمانوں کو پیش آنے والی ذکر میں بڑی عظیم ربانی حکمتیں اور فوائد تھے۔ مثلا مسلمانوں کو معصیت کے برے انجام اور ارتکاب نہیں کی نحوست سے آگاہ کرنا، کیونکہ تیر اندازوں کو اپنے مرکز پر ڈٹے رہنے کا جو حکم رسول اللہ نے دیا تھا، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مرکز چھوڑ دیا تھا اور اسی وجہ سے ذکر اٹھانی پڑی۔ ایک حکمت پیغمبروں کی سنت کا اظہار تھا کہ وہ ابتدا میں ڈالے جاتے ہیں، پھر انجام کار انہی کو کامیابی ملتی ہے، اور اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر انہیں ہمیشہ کامیابی حاصل ہو تو اہل ایمان کی صفوں میں وہ لوگ بھی گھس آئیں گے جو صاحب ایمان نہیں ہیں۔ پھر صادق و کاذب میں تمیز نہ ہو سکے گی، اور اگر ہمیشہ شکست سے دوچار ہوں تو ان کی بعثت کا مقصد ہی پورا نہ ہو سکے گا۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں صورتیں پیش آئیں تاکہ صادق و کاذب میں تمیز ہو جائے، کیونکہ منافقین کا نفاق مسلمانوں سے پوشیدہ تھا اور جب یہ واقعہ پیش آیا اور اہل نفاق نے اپنے قول و فعل کا اظہار کیا تو اشارہ صراحت میں بدل گیا اور مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ خود ان کے اپنے گھر کے اندر بھی ان کے دشمن موجود ہیں، اس لیے مسلمان ان سے نپٹنے کے لیے مستعد اور ان کی طرف سے محتاط ہو گئے۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بعض مقامات پر مدد کی آمد میں تاخیر سے خاکساری پیدا ہوتی ہے اور نفس کا غرور ٹوٹتا ہے، چنانچہ جب اہل ایمان ابتلا سے دوچار ہوئے تو انہوں نے صبر سے کام لیا، البتہ منافقین میں آہوزاری مچ گئی۔ ایک حکمت یہ تھی کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے اپنے اعزاز کے گھر یعنی جنت میں کچھ ایسے درجات تیار کر رکھے ہیں جہاں تک ان کے اعمال کی رسائی نہیں ہوتی، لہذا ابتلا و محن کے بھی کچھ اسباب مقرر فرما رکھے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے ان کے درجات تک اہل ایمان کی رسائی ہو جائے۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ شہادت اولیاء کرام کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، لہذا یہ مرتبہ ان کے لیے مہیا فرما دیا گیا۔ اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، لہذا ان کے لیے اس کے اسباب بھی فراہم کر دیے، یعنی کفر، ظلم اور اولیاء اللہ کی ایذا رسانی میں حد سے بڑی ہوئی سرکشی، اور پھر ان کے اسی عمل کے نتیجے میں اہل ایمان کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیا اور کافرین کو ہلاک و برباد۔ مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر احد کی ناکامی کا بہت برا اثر پڑا، ان کی ہوا اکھڑ گئی اور مخالفین کے دلوں سے ان کی ہیبت جاتی رہی۔ اس کے نتیجے میں اہل ایمان کی داخلی اور خارجی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ مدینے پر ہر جانب سے خطرات منڈلانے لگے۔ یہود، منافقین اور بدوؤں نے کھل کر عداوت کا مظاہرہ کیا اور ہر گروہ نے مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کی کوشش کی، بلکہ یہ توقع باندھ لی کہ مسلمانوں کا کام تمام کر سکتا ہے اور انہیں بے خوبن سے اکھاڑ سکتا ہے۔ چنانچہ اس غزوے کو ابھی 2 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ بنو اسد نے مدینے پر چھاپا مارنے کی تیاری کی، اور پھر صفر 4 ہجری میں ازل اور قارہ کے قبائل نے ایک ایسی مکارانہ چال چلی کہ 10 صحابہ کرام کو جام شہادت نوش کرنا پڑا، اور ٹھیک اسی مہینے میں رئیس بنو عامر نے اسی طرح کی ایک دغا بازی کے ذریعے 70 صحابہ کرام کو شہادت سے ہمکنار کرایا، اور یہ حادثہ بئر معونہ کے نام سے معروف ہے۔ اس دوران بنو نذیر نے بھی کھلی عداوت کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ربیع الاول 4 ہجری میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ ادھر بنو غطفان کی جرأت اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے جمادی الاولیٰ سن 4 ہجری میں مدینے پر حملے کا پروگرام بنایا۔ غرض مسلمانوں کی جو ساکھ غزوہ احد میں اکھڑ گئی تھی، اس کے نتیجے میں مسلمان ایک مدت تک پہم خطرات سے دوچار رہے، لیکن وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت بالغہ تھی جس نے سارے خطرات کا رخ پھیر کر مسلمانوں کی ہیبت رفتہ واپس دلا دی۔ اس سلسلے میں آپ کا سب سے پہلا قدم ہمراہ الاسد تک مشرکین کے تعاقب کا تھا۔ اسی کارروائی سے آپ کے لشکر کی آبرو بڑی حد تک برقرار رہ گئی، کیونکہ یہ ایک ایسا پروقار اور شجاعت پر مبنی جنگی اقدام تھا کہ مخالفین خصوصاً منافقین اور یہود کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ جنگ احد کے بعد مسلمانوں کے سب سے پہلے بنو اسد بن خزیمہ کا قبیلہ اٹھا۔ اس کے متعلق مدینے میں یہ اطلاع پہنچی کہ خویل کے 2 بیٹے طلحہ اور سلمہ اپنی قوم اور اپنی اطاعت شعاروں کو لے کر بنو اسد کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے جھٹ 150 انصار و مہاجرین کا ایک دستہ تیار فرمایا اور حضرت ابو سلمہ کو اس کا علم دے کر سپہ سالار بنا کر روانہ فرما دیا۔ حضرت ابو سلمہ نے بنو اسد کے حرکت میں آنے سے پہلے ہی ان پر اس قدر اچانک حملہ کیا کہ وہ بھاگ کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ مسلمانوں نے ان کے اونٹ اور بکریوں پر قبضہ کر لیا اور سالم و غانم مدینہ واپس آ گئے۔ انہیں دو بدو جنگ بھی نہیں لڑنی پڑی۔ یہ سریہ محرم 4
ہجری کا چاند نمودار ہونے پر روانہ کیا گیا تھا۔ واپسی کے بعد حضرت ابو سلمہ کا ایک زخم جو انہیں احد میں لگا تھا پھوٹ پڑا اور اس کی وجہ سے وہ جلد ہی وفات پا گئے۔ اسی ماہ محرم 4 کی 5 تاریخ کو یہ خبر ملی کہ خالد بن سفیان حذلی مسلمانوں پر حملے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے۔ رسول اللہ نے اس کے خلاف کارروائی کے لیے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے 18 روز باہر رہ کر 23 محرم کو واپس تشریف لائے۔ وہ خالد کو قتل کر کے اس کا سر بھی ہمراہ لائے تھے۔ جب خدمت نبوی میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ سر آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے انہیں ایک عصا مرحمت فرمایا اور فرمایا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان قیامت کے روز نشانی رہے گا۔ چنانچہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ یہ عصا بھی ان کے ساتھ ان کے کفن میں لپیٹ دیا جائے۔ اسی سال 4 ہجری کے ماہ سفر میں رسول اللہ کے پاس ازل اور قارا کے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور ذکر کیا کہ ان کے اندر اسلام کا کچھ چرچا ہے، لہذا آپ ان کے ہمراہ کچھ لوگوں کو دین سکھانے اور قرآن پڑھنے کے لیے روانہ فرما دیں۔ آپ نے ابن اسحاق کے بقول 6 افراد کو اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 10 افراد کو روانہ فرمایا، اور ابن اسحاق کے بقول مرسد بن ابی مرسد غنوہ کو اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا حضرت عاصم بن ثابت کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ اور جب یہ لوگ رابغ اور جدہ کے درمیان قبیلہ بنو حذیل کے رجی نامی ایک چشمے پر پہنچے تو ان پر ازل اور قارا کے مذکورہ افراد نے قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو چڑھا دیا، اور بنو لحیان کے کوئی 100 تیر انداز ان کے پیچھے لگ گئے اور نشانات قدم دیکھ دیکھ کر انہیں جا لیا۔ یہ صحابہ کرام ایک ٹیلے پر پناہ گیر ہو گئے۔ ابو بنو لحیان نے انہیں گھیر لیا اور کہا، تمہارے لیے عہد و پیمان ہے کہ اگر ہمارے پاس اتر آؤ تو ہم تمہارے کسی آدمی کو قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم نے اترنے سے انکار کر دیا اور اپنے رفقا سمیت ان سے جنگ شروع کر دی۔ بالآخر تیروں کی بوچھاڑ سے 7 افراد شہید ہو گئے اور صرف 3 آدمی حضرت خبیب، زید بن وشنا اور ایک اور صحابی باقی بچے۔ اب پھر بنو لحیان نے اپنا عہد و پیمان دہرایا۔ اس پر تینوں صحابی ان کے پاس اتر آئے، لیکن انہیں قابو پاتے ہی بدعہدی کی اور انہیں اپنی کمانوں کی تانچ سے باندھ دیا۔ اس پر تیسرے صحابی نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ پہلی بدعہدی ہے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ انہیں کھینچ گھسیٹ کر ساتھ لے جانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے تو قتل کر دیا، اور حضرت خبیب اور زید رضی اللہ عنہ کو مکہ لے جا کر بھیج دیا۔ ان دونوں صحابہ نے بدر کے روز اہل مکہ کے سرداروں کو قتل کیا تھا۔ حضرت خبیب کچھ عرصہ اہل مکہ کی قید میں رہے، پھر مکے والوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا اور انہیں حرم سے باہر تنیم لے گئے۔ جب سولی پر چڑھانا چاہا تو انہوں نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو، ذرا 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ مشرکین نے چھوڑ دیا اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب سلام پھیر چکے تو فرمایا، بخدا اگر تم لوگ یہ نہ کہتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں گھبراہٹ کی وجہ سے کر رہا ہوں تو میں کچھ اور طول دیتا۔ اس کے بعد فرمایا، اے اللہ انہیں ایک ایک کر کے گن لے اور پھر انہیں بکھیر کر مارنا، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑنا۔ پھر یہ اشعار کہے کہ لوگ میرے گرد گروہ در گروہ جمع ہو گئے ہیں، اپنے قبائل کو چڑھا لائے ہیں اور سارا مجمع جمع کر لیا ہے، اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بھی قریب لے آئے ہیں اور مجھے ایک لمبے مضبوط تنے کے قریب کر دیا گیا ہے۔ میں اپنی بے وطنی و بے کسی کا شکوہ اور اپنی قتل گاہ کے پاس گروہوں کی جمع کردہ آفات کی فریاد اللہ سے کر رہا ہوں۔ اے عرش والے، میرے خلاف دشمنوں کے جو ارادے ہیں اس پر مجھے صبر دے۔ انہوں نے مجھے بوٹی بوٹی کر دیا ہے اور میری خوراک بری ہو گئی ہے۔ انہوں نے مجھے کفر کا اختیار دیا ہے، حالانکہ موت اس سے کمتر اور آسان ہے۔ میری آنکھیں آنسو کے بغیر امنڈ آئیں۔ میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوں گا، یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کے جوڑ جوڑ میں برکت دے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت خبیب سے کہا، کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ تمہارے بدلے محمد ہمارے پاس ہوتے، ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل عیال میں رہتے؟ انہوں نے کہا، واللہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل عیال میں رہوں اور اس کے بدلے محمد کو جہاں آپ ہیں وہیں رہتے ہوئے کانٹا چبھ جائے اور آپ کو تکلیف دے۔ اس کے بعد مشرکین نے انہیں سولی پر چڑھا دیا اور ان کی لاش کی نگرانی کے لیے آدمی مقرر کر دیے، لیکن حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور رات میں جھانسا دے کر لاش اٹھا لے گئے اور اسے دفن کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا قاتل عقبہ بن حارث تھا۔ حضرت خبیب نے اس کے باپ حارث کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔
صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت خبیب پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قتل کے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ شروع کیا، اور انہیں قید میں دیکھا گیا کہ وہ انگور کے گچھے کھا رہے تھے، حالانکہ ان دنوں مکے میں کھجور بھی نہیں ملتی تھی۔ دوسرے صحابی جو اس واقعے میں گرفتار ہوئے یعنی حضرت زید بن وشنہ، انہیں صفوان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے قتل کر دیا۔ قریش نے اس مقصد کے لیے آدمی بھیجے کہ حضرت عاصم کے جسم کا کوئی ٹکڑا لائیں جس سے انہیں پہچانا جا سکیں، کیونکہ انہوں نے جنگ بدر میں قریش کے کسی عظیم آدمی کا قتل کیا تھا، لیکن اللہ نے ان پر بھیڑوں کا جھنڈ بھیج دیا جس نے قریش کے آدمیوں سے ان کی لاش کی حفاظت کی، اور یہ لوگ ان کے جسم کا کوئی حصہ حاصل کرنے پر قدرت نہ پا سکے۔ در حقیقت حضرت عاصم نے اللہ سے جو عہد پیمان کر رکھا تھا کہ نہ انہیں کوئی مشرک چھوئے گا اور نہ وہ کسی مشرک کو چھوئیں گے، بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اور اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے۔